اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 14 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقت کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس آیت کو ہم انشاءاللہ تعالی چند جملوں میں تقسیم کریں گے۔ تو پہلا جملہ ہوگا جی اذ ارسلنا الیہم اثنین، دوسرا ہوگا فکذبوہما، تیسرا ہوگا فعززنا بثالث، اور چوتھا ہوگا فقالوا انا الیکم مرسلون۔ ابھی جو چوتھا جملہ ہے اس میں بھی ہم دو جملے بنا سکتے ہیں، کیونکہ انا سے ایک الگ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، لیکن چونکہ یہ جملہ پچھلے جملے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے ہم الگ سے جملہ یہاں پر نہیں بنا رہے۔ تو ہم نے آیت نمبر 14 کے 4 حصے جو ہیں وہ کر دی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی پہلے حصے کے پہلے لفظ کی طرف۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ از ہے، جو کہ ظرف ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا، پچھلی آیت میں بھی از آپ نے دیکھا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ یہ اسم ہے، ظرف ہے اور مبنی اسم ہے۔ جب اس کے معنی ہوتے ہیں اور ماضی کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ ارسلنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نا سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز آپ کو نظر آ رہی ہے جمع متکلم کی۔ را سین اور لام حروف مادہ، باب افعال، ارسلہ یرسلو ارسالن، بھیجنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ الہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، اور ہم جو ہے ہم کے طور پر آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے جب یا ساکن ہو تو ہم کو ہم پڑھا جاتا ہے، اور ہم کا میم ساکن تھا، اور میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے جو ہے وہ پیش دی گئی ہے، اس لیے کہ آگے جو لفظ آ رہا ہے اثنینی، وہ ایسا لفظ ہے جس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور اثنینی جو ہے اثنانی، یعنی عربی زبان میں گنتی کے لیے جو 2 کا عدد استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ ہے یہ۔ عربی میں ایک کے لیے واحد کا لفظ بولا جاتا ہے، 2 کے لیے اثنانی اور اثنینی۔ اثنانی مرفوع ہوتا ہے، اثنینی منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اور اگر مؤنث 2 ہو تو وہ اثناتانی اور اثناتینی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ترکیب میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اثنینی جو ہے یہ منصوب ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے۔ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ اس ظرف ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جملہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ارسلنا الیہم اثنین۔ ارسلنا فعل و فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، الیہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا ارسلنا فعل کے، اور اثنینی جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر ارسلنا فعل کے لیے بطور مفعول۔ پھر ارسلنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل بن رہا ہے پچھلی آیت میں جو اس تھا نا اس سے۔ تو یوں ہمارا یہ حصہ جو ہے وہ جڑ گیا پچھلی آیت والے حصے سے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے فَكَذَّبُوهُمَا۔ فا یہاں پر حرف ہے جو کہ حرف عطف ہے۔ کذبو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کاف زال اور با حروف مادہ ہیں، باب تفعیل کذبا یکذبو تکذیباً، جھٹلانا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور جس کی تکذیب کی جاتی ہے وہ مفعول بھی وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے، اور با کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ واو آپ کو سیان کلر میں جو نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر غائب کی ہے، اور ہما جو ہے آگے آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر منصوب متصل مثنیٰ کی ہے۔ الفاظ میں بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ کذبوہما فعل فاعل اور مفعول بھی جملہ فعلیہ بن گیا، اور اس کا عطف جو ہے ہم جملہ فعلیہ کا ارسلنا والے جملے پر ہم کر دیں گے۔ اب چلتے ہیں جی ہم اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ فا یہاں پر عاطفہ ہے، عززنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین زا اور زا حروف مادہ، باب تفعیل عززا یعزز تعزیزاً۔
خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں جی کسی کو سخت کرنا، قوت دینا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے سورہ یاسین کی کہ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ان لوگوں نے جھٹلایا دونوں کو تو ہم نے تقویت دی تیسرے سے۔ تو تقویت دینا اس کے معنی کیے ہیں خان صاحب نے، قوت دینا، سخت کرنا۔ نا آپ کو سیان کرنے میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز جمع متکلم کی ہے، با حرف جر ہے، اور ثالث جو ہے یہ فاعل کے وزن پہ تیسرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا پہلا، دوسرا، تیسرا، تو اسی طرح عربی زبان میں اول، ثانی اور ثالث اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ عززنا فعل با فاعل ہے، با حرف جر ہے، اور ثالث جو ہے یہ مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا عززنا فعل کے، اور یوں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس کا عطف ہم پچھلے والے جملے پر کر دیں گے۔ یہاں پر جو ثالث ہے یہ چونکہ صفت ہے، لہٰذا اس سے پہلے موصوف کو ہم معذوف مانیں گے، اور وہ ہوگا جی رسول، یعنی کلام کچھ یوں تھا کہ فَعَزَّزْنَا بِرَسُولٍ ثَالِثٍ۔ الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ فا عاطفہ ہے، قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام حروف مادہ، قالا یقولو واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر غائب کی ہے۔ انا پلس نا کا مجموعہ ہے، اور جس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے پرپل کلر میں یہ اصل میں نا ضمیر تھی، ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی۔ تخفیف کے لیے انا نام میں سے ایک نون کو ڈراپ کر دیا گیا۔ آگے ہے الا جو کہ حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں کم، اور آخری لفظ ہے اس آیت کا مرسلون۔ مرسلون پچھلی آیت میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ را سین لام حروف مادہ سے باب فعل میں استعمال ہوتے صیغہ اسم المفعول ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قالو فعل و فاعل ہے، اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ ہے جی انا الیکم مرسلون۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور مرسلون جو ہے انا کی خبر ہے، اور الیکم جو ہے یہ متعلق ہے مرسلون صیغہ اسم المفعول کے۔ یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے عززنا والے جملے پر۔ اور ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جملہ جو ہے استنافیہ بیانیہ ہے، اور جملہ استنافیہ بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو ایک سوال مقدر کے جواب میں آتا ہے، یعنی سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ماذا قالا ہؤلاء الرسل، ان رسولوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انا الیکم مرسلون۔ تو یوں الحمدللہ جی یہ حصہ بھی ہمارا اس آیت کا مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے، بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے پیغمبر، فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی، فَقَالُوا تو انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ باقی اس آیت کی ڈیٹیل کے لیے آپ کسی اچھی تفسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ کون دو تھے، کس بستی کی طرف بھیجا گیا، پھر تیسرا کون تھا جس کے ساتھ ان دونوں کو تقویت دی گئی، تو یہ ساری باتیں تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 14 کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔